الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ماہ ذی الحجہ قریب ہے اور ماہ ذی القعدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جن کو حرمت عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا اور اسی طرح بڑے بڑے گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت و احترام والے مہینے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو حج وہ عبادت ہے جس کی بنیاد عقل کی بجائے عشق پر رکھی گئی ہے۔ عرب اور عجم، کالے گورے، امیر اور غریب سب ایک ہی جیسی وضع قطع بنائے، ایک ہی جیسا لباس یعنی احرام پہنے، اظہار عبدیت کی ایک ہی صدا لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دیگر عبادات کے مقابلے میں حج ایک مشکل عبادت بھی ہے، اور اس میں سفر کی جو صعوبتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی کثیر اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے حج کے ارکان، مناسک، شرائط اور ادائیگی کا مسنون طریقہ علماء سے معلوم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے مکمل طور پر فوائد اور ثمرات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ تو حجاج کرام جو ہے وہ چند چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ جو سابقہ گناہ ہیں ان پر سچی اور پکی توبہ کریں، اگر ذمے میں قرض باقی ہے وہ بھی ادا کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کی بھی تلافی کریں، کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی بھی معافی مانگیں، اگر والدین یا قریبی عزیز دار ناراض ہیں تو ان کو بھی راضی کریں، جن کے مالی اخراجات ذمے ہیں ان کا بھی اپنی واپسی تک ان کو جو ہے وہ معقول انتظام کر کے جائیں۔ سفر خرچ میں صرف حلال مال ہو، حرام مال بلکہ مشتبہ مال بھی استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سفر حج سے زائد رقم پاس رکھیں جس کو سفر میں صدقہ کریں۔ سفر شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ ادا کریں۔ سفر شروع کرتے وقت گھر والوں میں اور متعلقین کے لیے دعائیں مانگیں۔ دوران سفر تواضع اور عاجزی اختیار کریں، اور سفر میں اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک، نوافل، صدقہ، خیرات، درود پاک اور استغفار کا اہتمام، اور سفر پر پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں۔ سفر میں نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں، سخت کلامی ہرگز مت کریں، گالم گلوچ، بد زبانی، جھوٹ، لعنت، ملامت، بہتان بازی، الزام تراشی اور غیبت سے مکمل طور پر اجتناب کریں، کیونکہ حج کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، دین اسلام میں کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد حج مبرور۔ ٹھیک ہے، اور حج میں جلدی کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جلدی کرے۔ اگر استعداد ہونے کے باوجود بندہ حج نہ کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں ہمیں بتائی ہیں کہ جس شخص کو ظاہری ضرورت، سفر خرچ اور سواری کا انتظام وغیرہ، یا ظالم بادشاہ حکومت یا مہلک مرض جیسی کوئی مجبوری نہ ہو اور وہ حج کا صاحب نصاب ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اس کے لیے یہ بات برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے حج کرے اور دوران حج احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، یعنی ہم بستری وغیرہ نہ کرے، اور دوران سفر اپنے ساتھیوں سے بیہودہ باتیں، لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کرے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، تو وہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت پاک اور صاف تھا۔
ٹھیک ہے، کیونکہ حج کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کی درمیانی مدت ان صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جو اس دوران سرزد ہوئے، اور حج مقبول کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے۔ اور جو حجاج کرام ہیں ان سے ہمیں چاہیے کہ ان سے دعائیں کروائیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کو آنے والے اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے معزز مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، اور حجاج کرام شفاعت بھی کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا حاجی اپنے قبیلے کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور مناسک حج کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم حج کی متعلقہ عبادات ادا کر کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، جیسا کہ تم تفاخر یعنی ایک دوسرے پر فخر جتلانے کے لیے اپنے آباء اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ اور حاجی جب طواف، سعی اور رمی کرے تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرے، جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، ان 2 پہاڑوں پر 7 چکر لگانا، جمرات کی رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اور انسان کو جو حج پر جا رہا ہے اس کو گناہوں کے سے بچنا چاہیے حج کے دوران، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کیے جانے والا ایک گناہ عام جگہوں میں کیے جانے والے گناہوں سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور جیسا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں کی جانے والی نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح مکہ میں کیے جانے والے گناہ کی سزا بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کی جانے والا ایک گناہ 100 گناہوں کے برابر ہے، جبکہ مکہ مکرمہ میں کی جانے والی نیکی بھی اسی طرح اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اشہر حرم یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں گناہ کرنا عام مہینوں میں گناہ کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔